فرض کیجئے کہ امریکہ اور روس کی آپس میں اللہ کرے جنگ شروع ہو جائے، یا امریکہ اور برطانیہ کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے، تو یاد رکھیں اس جنگ کے اندر ہمارا کیا طرز عمل ہوگا۔ روس یا برطانیہ جب امریکہ کو مارنا شروع کرے، یا امریکہ برطانیہ اور روس کو مارنا شروع کرے گا، یا آپس میں لگ پڑیں گے، تو امریکہ کو روس کے مارنے کی وجہ سے ہم روس زندہ باد کے نعرے لگانے شروع نہیں کر دیں گے۔ ہم برطانیہ امریکہ کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ مسلط کر دے، آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم برطانیہ زندہ باد کے نعرے لگانا شروع نہیں کر دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب روس کی اور برطانیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسی برطانیہ نے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ انسانیت کا، خاص طور پر مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ یہی روس جب اس کا اشتراکی نظام، سوشلزم کے نام سے جب اس نے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ غلبے کی کوشش کی، اور اس نے اسلامی ریاستوں کو جس طرح اس نے فتح کرنے کی کوشش کی، اور اس نے وہاں پر دہریت کا اور اشتراکیت کا جو علم بلند کیا، تو کس قدر خون کی ندیاں اس نے بہائیں، تو یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو ہم امریکہ اور روس یا برطانیہ کی آپس کی جنگ کی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، کہ اللہ ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کر پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہم تو یہ دعا کریں گے، ہم تو نہ امریکہ کی سائیڈ لیں گے اور نہ روس کی سائیڈ لیں گے، کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ روس چونکہ امریکہ کو مار رہا ہے، تو امریکہ نے چونکہ لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے اس دور کے اندر خون بہایا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا، تو ہم جو ہے نا روس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، روس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب اس کے عروج کا زمانہ تھا تو اس نے کیسا انسانیت کا جو ہے نا وہ تذلیل کی، کیسے اس نے کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا، اور کیسے اپنے نظام کے غلبے کے لیے اس نے جو ہے نا ہر حد کو پار کیا۔ تو کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوگا، اور اگر مثال کے طور پر امریکہ اور روس کی جنگ کے اندر کوئی فرد جو ہے نا وہ روس کی تاریخ کو چھوڑ کر کے، اس کو بھلا کر، آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح وہ صرف اور صرف امریکہ کو مارنے کی وجہ سے روس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہر صورت میں جو ہے نا روس کا جو ہے نا دفاع کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی یاد رکھیں کہ ویسے میں مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا عرض کر دیتا ہوں کہ فلسطین کے اندر آپ نے دیکھا، ساری دنیا کے میڈیا نے آپ کو دکھایا کہ تقریباً 70,000، چلیں اس سے بھی آگے چلے جائیں، 1,00,000 تک افراد جو ہے نا وہ لوگوں کو لقمہ اجل بنایا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، اور جو ہے نا ان کے اوپر ایسی بمباری کی گئی، اور ان کو ایسے حالات کے اندر رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، اور اس روئے زمین پر ایسا ظلم آج کے دور کے اندر کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شام کے اندر 1,10,00,000 سے زائد لوگوں کو، اور عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے نا وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کے اوپر سال ہا سال تک بمباریاں کی گئیں۔ آپ سیدنایا جیل کو ذرا، اس 4 منزلہ جو زیر زمین عمارت ہے، اس کے مناظر کو ذرا آج دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا بیرونی جارحیت کے ذریعے جو وہاں پر ظلم کیا گیا، اور پھر مختلف پراکسیز کے ذریعے وہاں پر زینبیون ہو یا فاطمیون ہو یا ایرانی دیگر پراکسیز ہوں، جو وہاں پر ظلم و ستم کی جو ہے نا داستانیں رقم کی گئیں، اور مختلف قسم کے وہاں پر جو سلسلے تھے۔ تو اسی طرح آپ عراق کے اندر دیکھیے، آپ لبنان کے اندر دیکھیے، آپ جو ہے نا یمن کے اندر دیکھیں، آپ دیگر آس پاس کے ممالک کے اندر دیکھیں، خود اپنے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے ایک خاص ملک کی خاص پراکسیز نے کیسے جو ہے نا اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کو، فساد کو، اور فرقہ واریت کو، دہشت گردی کو فروغ دیا۔ تو اگر آپ اس دور کے اندر بھی جو ہے نا اس سارے مظالم کو بھلا کر کے آپ یہ کہیں کہ چونکہ فلاں کو مارا جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ پھر آپ اپنے آپ کو، امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت بھی ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، کہ اللہ ان ظالموں کو، جن دونوں ممالک کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر اپنے مفادات کے ان لوگوں نے حصول کے لیے مختلف ممالک کے اندر جو ہے نا اپنے نظام کے غلبے کے لیے ان لوگوں نے پراکسیز جو ہے نا وہ داخل کی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان کا تو یہ حال ہے، انہوں نے حرمین شریفین پر قبضے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں سے متعلق ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایسا، ان ظالموں کو لڑائے، ایسا ان کو آپس میں جو ہے نا وہ لگا کر کے رکھے کہ یہ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے صفر پر چلے جائیں، اور دوبارہ سے جو ہے صفر سے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایسے عروج تک یا ایسے ہیرو بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں کہ پھر جو ہے نا دوبارہ سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ اپنی پراکسیز کو داخل کر کے اپنے نظام کے فروغ کے لیے وہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کریں، وہاں پر فرقہ واریت کو ہوا دیں، اور وہاں پر مسلمانوں کے، اور خاص طور پر سنی مسلمانوں کے خون سے یہ لوگ جو ہے نا کھیلنے کی کوشش کریں۔ تو ہماری تو ہر دم یہی دعا ہے، آپ میں سے بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھ لیجئے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ ہمارا تو صبح و شام کا ورد یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں کو آپس میں لگا کر ایک دوسرے کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔